امن کا عام اعلان ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کہ جو یہاں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور آج بھی حجاج بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پرندہ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حکم بھی یہی ہے۔ اور یہاں تک کہ وہاں پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اس حدود حرم سے باہر نکل نہ جائے۔ فرمایا افواجا، فوج در فوج۔ یہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق کی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ یہ افواجہ فوج کی جمع ہے جی۔ جس طرح فوج میں بہت آدمی ہوتے ہیں، اسی طرح دین میں فوج در فوج، غول در غول، کثیر تعداد میں لوگ داخل ہوئے۔ تو لوگ قرآن مجید کو اپنے ذاتی مقاصد، ذاتی مفاد کے لیے بھی کچھ آیات اور جملوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ اس ضمن میں بڑا عرصہ ہوا جب ہم توانا تھے، تو نواب زادہ نصر اللہ خان جو مشہور تھے لیڈر، تو مظفر گڑھ میں ان کا جب الیکشن ہوا، الیکشن کمپین کے سلسلے میں جلسہ ہوا، تو ایک نے نواب زادہ نصر اللہ خان کی ٹی سی کے لیے، خوشامد کے لیے یہ حصہ پڑھا اور کہا، دیکھا اذا جاء نصر اللہ، جب تمہارے پاس نصر اللہ خان آ جائے، تم دیکھنا کہ ان کے بکسے میں لوگ فوج در فوج ووٹ ڈال رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، تو جہاں سچے لوگ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہاں 2 نمبر بھی پائے جاتے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں خوشامد پسند، ٹی سی کرنے والے، تاکہ اس صاحب کی قربت مجھے حاصل ہو جائے۔ آج بھی ہے، جب اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تو قربت کے مختلف بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ان بہانوں میں سے آج کل بہترین اور اچھا اور خوبصورت بہانہ ہے خواب، کہ صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے آپ کو، آپ اللہ کے بڑے پیارے، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے، اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ چندہ مانگنے والے بھی جس کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا فلاں میرے امتی کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت سخی ہے، تو ہم آ گئے۔ ڈبل جھوٹ، اس کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ولی ثابت کر رہے ہیں، اور یہ ڈرامے کچھ عام ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بھلا جس کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کیا وہ بتاتا پھرتا ہے؟ یہ تو راز کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے نا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اپنے ذاتی مقاصد اس میں شامل ہیں۔ تو لوگ غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اور تمام تعلیم یافتہ لوگ ان سے پھر بیزار ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ،
اور آپ دیکھیں یہ لوگوں کو، یعنی اسلام اتنا پھیل گیا، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مضارع ہے داخل ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے فتح مکہ، اس کے بعد آئندہ بھی آپ دیکھنا کہ دھڑا دھڑ لوگ داخل ہوں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اب تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے جی، اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تسبیح بیان کرو، اس سے کیا مقصد ہے؟ پہلے یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین محفوظ عن الخطا ہے۔ معصوم کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا پاک کر دیا، پوتر کر دیا، صاف ستھرا بنا دیا کہ ان کے دل اور دماغ میں گناہ آتا ہی نہیں، یہ ہے معصوم۔ محفوظ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان پر اتنی رحمت کی، اتنی کرم نوازی کی، اتنی مہربانی کی کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، اللہ ان کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر وہ گناہ کو دیکھ لیں اور گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں یا بڑھانا چاہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کو پکڑ دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ تو میرے نبی کا شاگرد ہے، صحابی رسول ہے، تم نے یہ کبھی غلطی نہیں کرنی۔ اس کو کہتے ہیں جی محفوظ عن الخطا۔ اس پر مختلف دلائل ہیں، یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو، لیکن اس پر جو مفتی صاحب ہیں مجھے ان کی زیادہ تفسیر اور تشریح پسند آئی ہے، جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں لکھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لکھی ہیں۔ یہ دیکھیے جی آپ، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، آیت نمبر 19۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اس کے ضمن میں جو انہوں نے بالکل مختصراً تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے، گناہوں سے معصوم تھے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا اور وہ کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے، جس سے اللہ نے روکا اور وہ کرے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو معصوم کیا ہے؟ کہ وہ کام، یعنی انبیاء وہ کام کرتے ہی نہیں جس سے اللہ روکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حساس مسئلہ ہے کہ کائنات میں جس طرح انبیاء کا مقام اور رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح کائنات میں انبیاء کرام سب سے زیادہ اللہ کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں،
سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ فرمایا آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الفاظ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ غور کریں، آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک کی یہ خصوصی عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا اس کے لیے ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی کسی رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رائے کے بارے میں، کہ وہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں تھی۔ جو آپ کا اتنا بڑا مقام ہے اور اونچا مقام ہے، اس کے شایان نشان یہ نہیں تھی۔ یہ آپ کو اگر زندگی میں کبھی موقع ملا ہو تو جب آپ مزدوروں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بات چیت کا سٹائل اور ہوتا ہے، جب آپ افسران میں بیٹھتے ہیں وہاں بات چیت کا انداز اور ہوتا ہے۔